نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الودود شروع کریں گے. یہ نام کبھی آپ نے پہلے سنا؟ کیوں پڑھتے ہیں لوگ اس نام کا وظیفہ؟ اکثر ہسبینڈ وائف کی محبت کے لیے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو ہم اس نام کو بس اتنا ہی جانتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی کچھ جانتے ہیں؟ اس سے زیادہ نہیں جانتے. یعنی ہم نے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ودود ہے، یا بعض لوگوں کا نام عبد الودود ہوتا ہے تو پھر ان کو ودود کہہ کے پکارتے ہیں، یا پھر ہسبینڈ وائف کے درمیان میں کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتے ہیں تو اس وقت پھر اس نام کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے. کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ لاتعداد. تو آپ کو کچھ معلوم ہو تو بتائیے. کبھی کسی نے بتایا ہو اتنی دفعہ پڑھو؟ کوئی 100 دفعہ، کوئی 700 دفعہ، کوئی اول آخر درود شریف کی تسبیح بتاتا ہے، کوئی کچھ. ہر ایک کا الگ نسخہ ہے. وہ کیوں؟ ایک نسخہ کیوں نہیں سب کا؟ کیونکہ سنت سے ثابت نہیں ہے نا، اس لیے ہر ایک کا نسخہ الگ ہے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے اور مخصوص ناموں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مخصوص مقاصد کے لیے پکارے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ ایک نام کو کئی بار پکارے، کیونکہ جب ایک لفظ آپ کئی بار پڑھتے ہیں تو آخر توجہ ہو ہی جاتی، ہوتے ہوتے ہو ہی جاتی، اور پھر اس کی ایک اپنی تاثیر بھی ہوتی. اور یہ بات بھی سنت سے ثابت ہے. ایک آیت کو کئی دفعہ پڑھنا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک رات میں ایک آیت کو اتنی بار دہرایا کہ صبح ہو گئی؟ ہے ایسی کوئی دلیل؟ ہے نا، آپ سب نے پڑھ رکھی. کچھ یاد ہو وہ آیت؟ ہاں، یس. ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. فان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو بخش دے، معاف کر دے تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت بخشنے والا، مہربان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سزا دینے والا بھی. تو ہمیں اس کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت کو کئی بار پڑھا جا سکتا ہے اور اس کی اپنی تاثیر بھی ہوتی ہے. کتنی دفعہ پڑھا جائے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے یا آپ نے خود گنا تھا؟ ہمیں پتا ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھی تھی آیت ان تعذبہم؟ نہیں پتا، لیکن یہ تو پتا ہے کہ پڑھی تھی. اسی طرح اگر ہم کسی کو کہیں کہ یہ آیت اتنی دفعہ پڑھ لو یا یہ اللہ کا نام اتنی دفعہ پڑھ لو، تو اس میں کسی کو پابند نہ کریں کہ جب تک تم 41 بار نہیں پڑھو گے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ پھر اس کی ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے کہ گنتی پوری ہو جائے، اور بالکل ٹھیک پوری ہو، کہیں 41 سے 42 نہ ہو اور 42 سے 40 نہ ہو، کیونکہ کام نہیں ہونے کا پھر یہ خوف رہتا ہے اس کو، کیونکہ اس کا سارا وہم اس میں ہوتا ہے اور ساری توجہ اس میں ہوتی ہے کہ نمبر پورا ہو جائے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ نمبر پورا کرنے کی نہیں، بلکہ اس چیز کی کہ ہم اتنی دفعہ پڑھیں اللہ کا وہ نام یا کوئی آیت کہ وہ ہمارے دل میں اتر جائے، دل میں اتر جائے، اندر راسخ ہو جائے، اس کے اثرات ہماری شخصیت پہ پڑنے لگے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ ہوگا. تو چلیے ایٹ لیسٹ اس وجہ سے آپ کو اللہ کا یہ نام تو پتا ہے نا. کس نے یہ نام بالکل پہلی دفعہ سنا ہے؟ کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. شکر اللہ کا کہ ہمیں اپنی زندگی میں پتہ چل گیا. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو الودود جانے بغیر دنیا سے چلے نہیں گئے. ٹھیک ہے نا. تو الودود کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا.
بہت محبت کرنے والا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا. ایک محبت ہوتی اور ایک ود ہوتی. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ ود جو ہے وہ خالص محبت کو کہتے ہیں، محبت کا بھی ایک اور اعلیٰ درجہ ہے. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الودود، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عز وجل کے خوبصورت ناموں میں سے ہے الودود. الودود یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے نا، اللہ جل جلالہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں، سب کے فائدے کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اللہ جل جلالہ، تو بعض لوگ اس کو جلالہ پڑھ دیتے ہیں. ہاں اگر آپ کہیں اسم الجلالہ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ جل جلالہ پڑھنا ہو تو لام پر کیا پڑھیں گے؟ پیش پڑھیں گے، جلالہ نہیں پڑھیں گے. اللہ جل پڑھے نا، بولے اوکے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. وَاسْتَغْفِرُوا، اور بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، رجوع کر لو. إِنَّ رَبِّي، بے شک میرا رب، رحیم، بہت مہربان ہے، ودود، بڑا ہی محبت کرنے والا. یہ پیغمبر اپنی قوم کو ایک خوبصورت پیغام دیتے ہیں، اور یہ پیغام ہم سب کے لیے بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب گناہ کرتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی، ہم سب نہ چاہتے ہوئے بھی پھسلتے ہیں، گرتے ہیں، اور اس پر نادم بھی ہوتے ہیں، پشیمان بھی ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہمیں توبہ کرنی نہیں آتی، یا پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے، توبہ نہیں کرتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بار بار اور گناہ کرنے لگتے ہیں، اور گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح انسان کی زندگی مزریبل بن کے رہ جاتی. گناہوں کا جو زنگ ہے وہ انسان کے دل کو کھا جاتا ہے، انسان کے اندر سے نیکی کے جذبات کو ختم کر دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ لوہا کتنی اسٹرانگ چیز ہے، کتنا مضبوط ہوتا ہے. یعنی لوہے کی چھڑیاں بنتی ہیں، اسلحہ بنتا ہے، یعنی ہر ایک چیز کو توڑ کے کاٹ دیتا ہے، پہاڑوں اور پتھروں کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، کرش کر دیتا ہے لوہا. لیکن اس کو کیا کھا جاتا ہے؟ اس کا اپنا زنگ کھا جاتا ہے، اس کو، اسے کمزور کر دیتا ہے، اسے توڑ دیتا ہے. کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہوگا کہ کوئی لوہے کا ٹکڑا، کوئی ٹین ڈبہ، کوئی ایسے چھت پہ پڑا رہ گیا، اور اس میں بارش ہوتی رہی، اور پھر وہ دھوپ پڑتی رہی، پھر بارش، پھر اس کو زنگ لگ گیا، اور جب آپ نے بہت عرصے کے بعد نوٹس کیا اور آپ نے اٹھانا چاہا تو وہ نیچے کا نیچے اور اوپر کا اوپر، آدھو آدھ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اتنا کمزور ہو گیا، وہ جو آپ کے ہاتھ اس کو نہ توڑ سکے، وہ خود بخود زنگ لگ کے ٹوٹ گیا. تو قرآن مجید میں آتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے اس کمائی کے بدلے جو وہ کرتے رہے. یعنی ان کے دلوں کو ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگا ہوا ہے، اور یہ گناہوں کا زنگ دلوں کو کمزور کرتا رہتا ہے. پھر انسان بزدل ہو جاتا ہے، انسان کے اندر سے امید ختم ہو جاتی ہے، انسان مایوسی کی زندگی بسر کرنے لگتا ہے، انسان کو کئی قسم کی ذہنی بیماریاں ہونے لگتی ہیں، پریشانیاں آنے لگتی ہیں، انسان کی زندگی سے خوشی ختم ہو جاتی، ایمان کا نور بجھنے لگتا ہے، دلوں کا ولولہ ختم ہونے لگتا ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ زنگ کی وجہ سے. اور زنگ کیوں لگتا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. تو کرنا کیا چاہیے؟ اس زنگ کو دھونا چاہیے.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ زنگ کا رنگ اتنا نمایاں ہوتا ہے کہ چھوٹے سے بھی ایک دو ڈاٹ پڑے فوراً سمجھ آتی ہے. تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں, اس کو گھسا کے اس کو صاف کر کے اس پہ آئل کر دیتے ہیں یا کچھ, تاکہ وہ زنگ دوبارہ نہ آئے, مانج دیتے ہیں اس کو, چمکاتے ہیں, محنت کرنی پڑتی. تو اسی طرح گناہوں سے معافی کے لیے, گناہوں سے دل کو صاف کرنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی, توبہ کرنی پڑتی, بخشش مانگنی پڑتی. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو لفظ استعمال ہوئے, وَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا. پہلے استغفار پھر توبہ. استغفار کیا ہے؟ انسان کا شرمندہ ہونا, اللہ کی طرف لوٹ آنا کہ اللہ میری غلطیاں, میرے گناہ ہیں, تو مجھے معاف کر دے. اور پھر توبو, واپس نہیں جانا ادھر اس گناہ کی طرف, پلٹ آؤ, واپس آ جاؤ. اگر رستہ بھولے ہو اور تمہیں احساس ہو گیا کہ تم نے رستہ کھو دیا, تم رستہ بھول چکے ہو, تو پھر صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے, تم واپس آ جاؤ. اگر اللہ کا سیدھا راستہ صراط مستقیم کھو چکے ہو تو اس راستے پر واپس آنا ہے, کیونکہ نجات کا یہی راستہ ہے. اگر اس راستے پہ نہیں چلے تو کیا ہوگا؟ تباہی, بربادی ہوگی. تو وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اپنے رب سے بخشش مانگو, ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور پھر اس سے توبہ کر لو, وعدہ کر لو آئندہ نہیں کریں گے, پھر سیدھے راستے پہ چلنے لگ جاؤ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو جائے, تمہاری توبہ قبول کر لے. وہ تو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ کس وقت میرے بندے میری طرف پلٹے. صبح کا بھولا شام کو, شام کا بھولا صبح کو پلٹے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن یہ بندے پر ہے کہ وہ بندہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. اللہ معاف کرنا چاہتا ہے. اے دن کے گناہگار تو رات کو پلٹا, میں تجھے معاف کر دوں گا. اے رات کے گناہگار تو پلٹا, میں تجھے معاف کر دوں گا. یعنی دن کے گناہ ہو یا راتوں کے گناہ ہو, اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں اتنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوں گا. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے رہنا چاہیے. ایسا کیوں ہے؟ آپ دیکھیے کہ اگر ہم کسی اور کے ساتھ زیادتی کریں, کسی انسان کا دل دکھائیں, اس کا حق مارے, اس کا کوئی نقصان کر دیں, تو کیا وہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا؟ چاہے کتنا ہی محبت کرنے والا ہو. ہسبینڈ وائف کا رشتہ دیکھ لیں, بڑی محبت کا ہے, ماں اور بچوں کا دیکھ لیں, بہن بھائیوں کا دیکھ لیں, جو دوستوں کا دیکھ لیں, پیار کے رشتے جو بھی ہوتے ہیں. لیکن ایسا پیار کا رشتہ کہیں بھی نہیں دیکھا گیا کہ جہاں اگر آپ 2 سے 3 بار کسی کی نافرمانی کریں اور پھر بھی وہ آپ کو کہے اچھا پلٹ آؤ, میں معاف کر دوں گا, اور واقعی معاف کر دے. دنیا والے اگر کہتے بھی ہیں نا کہ پلٹ آؤ, صلح کر لو, راضی ہو جاؤ, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو نبھاتے نہیں ہیں, بعض کو جھوٹے دعوے کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا محبت کرنے والا ہے, ایسی رحمت فرمانے والا ہے کہ وہ واقعی معاف کر دیتا ہے. اس لیے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں اور میں بہت شرمندہ تو ہوں, لیکن مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تو روز ہی گناہ کر لیتی ہے, اس کو تو معاف نہیں کرنا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے معاف نہیں کرنا, وہ ضرور کرے گا, لیکن تم پلٹو تو صحیح. اور توبہ میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ انسان گناہوں کی جگہ نیک کام کرنا شروع کر دے. تو ان ربی رحیم ودود, یہ ہے وہ ایسی محبت کرنے والا کہ جو بندے کی ساری گندگیوں کو دھو دیتا ہے. حیرت کی بات ہے نا, جب ہم کسی کی گندگی دیکھتے ہیں تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں. مثلاً ہمارے پاس کوئی بیٹھا ہوا اور اس کے پسینے کی سخت بو آ رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ادھر نہیں بیٹھنا. کسی کے منہ سے بو آ رہی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں, پیچھے پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی محبت کرنے والا ہے کہ ہمارے اندر سے گناہوں کی بو آ رہی ہوتی پھر بھی وہ ہم سے دور نہیں ہوتا اور ہمیں دور نہیں پھینکتا, ہم سے نفرت نہیں کرتا, بلکہ محبت کرتا ہے. اسی محبت کی وجہ سے تو معاف کرتا ہے.
اگر وہ محبت نہ کرے تو معاف نہ کرے. لیکن ہم نے اپنے رب کو پہچانا کب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا علم سب سے بہترین علم ہے. اس کو اشرف العلوم کہا جاتا ہے. یعنی قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اللہ کے ناموں کو جاننا بے حد ضروری ہے. کیونکہ جتنا زیادہ اس کو پہچانیں گے اتنی زیادہ ہماری اس سے محبت بڑھے گی. جتنی زیادہ اللہ سے محبت بڑھے گی اتنی زیادہ دنیا سے محبت کم ہوگی، اور جتنی دنیا سے محبت کم ہوگی اتنے ہی دنیا کے غم کم ہو جائیں گے. انسان کے غموں میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی دنیا سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. جس مقدار میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے نا دنیا سے، اس مقدار میں غموں میں اضافہ ہوتا ہے، دکھوں اور تکلیفوں میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا. رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. یعنی وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ جو تمہارا مالک ہے، اس سے بخشش مانگو، اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو. اچھا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو عام طور پر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بجائے کیا کرنے لگتے ہیں؟ لوگوں کو کہانی سنانے لگتے ہیں. وہ مجھ سے یہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر میں نے یہ کیا تو پھر وہ کیا، بس ہو گیا. یا کسی سے مشورہ مانگیں گے اب میں کیا کروں. سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اور یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 90 تھی. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، اور وہ بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے، بہت بڑے عرش کا مالک ہے، بزرگی والے عرش کا مالک ہے. دیکھیں کہ جو بندوں کے پاس دنیا زیادہ ہوتی جاتی ان کے اندر سے عموماً محبت اور خلوص، عام طور کی بات کر رہی ہوں، ایکسیپشنل کیسز تو ہوتے ہی ہیں، یا پھر وہ محبت کرتے بھی ہیں تو مخصوص قسم کے لوگوں سے، اپنے کیلیبر کے، اپنے درجے کے. اور اگر ان کی محفل میں کوئی غریب آ جائے یا کوئی ان پڑھ آ جائے یا کوئی کمی نہ آ جائے تو اس کے ساتھ کس زبان میں بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں. اور اگر کوئی فقیر مسکین آ جائے تو اس کو کیسا ذلیل کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو بخش دیتا ہے، بندوں سے محبت کرتا ہے، حالانکہ وہ بہت عظیم عرش کا مالک ہے. اور عرش آپ کو پتا ہے کتنی بڑی چیز ہے. عرش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی مخلوقات، ان سب میں سے زیادہ سب سے بڑی مخلوق عرش ہے اس کا. عرش کی بڑائی کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی مندری، چھوٹا سا رنگ. آسمان کو آپ دیکھیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتے جاتے آپ کی گردن اس سے آگے نہ گھومے، آسمان پھر بھی ختم نہ ہو. چاروں طرف سے ہم پر چھایا ہوا ہے. اگر آپ کسی کھلے میدان میں جا کے کھڑے ہو نا، چاروں طرف سے سراؤنڈ کرتا ہے آپ کو. نہ صرف یہ کہ آپ کو، بلکہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ان سب کو، ساری زمینیں اور سارے آسمان. اور سارے آسمان کیا؟ اب آپ دیکھیں یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک اور آسمان، 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 پھر اس کے اوپر ایک اور آسمان. یہ سارے کے سارے اللہ کی کرسی کے سامنے. اور اللہ کی کرسی کیا ہے؟ اس کا فٹ سٹول. عرش نہیں ہے کرسی، یہ انسانوں جیسے کرسی نہیں ہے، یہ نہ ذہن میں لائیں. عربی کا لفظ کرسی اور معنوں میں ہے، اس کا فٹ سٹول. اس کے سامنے یہ ساری مخلوق ایسے ہے جیسے چھوٹی سی مندری، اتنی سی کھلے میدان میں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سامنے وہ کرسی جو اتنی بڑی ہے، اس مندری کے سامنے وہ مندری ہے عرش کے سامنے. اتنا بڑا عرش ہے. اتنے بڑے عرش کا مالک اپنے گناہگار بندوں سے محبت کرے.
اور ان کو پلٹ آنے کے لیے کہیں, توبہ کے لیے کہیں, معافی مانگنے کے لیے کہیں, اپنی اصلاح کرنے کے لیے کہیں, اور پھر بھی ہم اس کی قدر نہ کریں, تو پھر غلطی کس کی, قصور کس کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نہیں, ہمارا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تو ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے, اور ساری غلطیاں ہمارے اندر ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہنے کو تو ایک چھوٹا سا کلمہ ہے, پھر زبان ہی ہلاتے ہیں نا, لیکن اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے. اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, دو لفظوں کو دو جملے کہا گیا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو کلمے رحمان کو بہت پیارے. خفیفتان علی اللسان, زبان پہ بہت ہلکے. ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بہت بھاری. میزان یعنی جہاں انسان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صرف زبان ہلا کے ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور پاکی بیان کرتے ہیں. تم سوچتی ہو کہ میزان کو بھر دیں گے, اور میزان پہ اتنے بھاری ہیں, اتنے وزنی, کرنا کیا ہے؟ زبان ہلانی ہے نا. سب سے آسان کام ہے زبان ہلانا. لیکن ہماری زبانیں دنیا والوں کے ذکر کے ساتھ تو دن رات ہلتی رہتی. دنیا کی باتیں ہم سے جتنی چاہو کروا لو, ہم چپ ہونے کا نام نہیں لیتے. اپنی تعریفیں, لوگوں کی تعریفیں, لوگوں کی برائیاں, یہ سب کرتے کرتے ہماری زندگیاں بیت جاتی. لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا. جو چیز کل ہمارے کام آنے والی, اور جو چیز رحمان کے نزدیک ہمارے درجے بلند کرنے والی, ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو میں کبھی غور کرتی ہوں کہ بس صرف اتنی سی آپ کہیے ذرا, کیا ایفرٹ لگتی, کتنی طاقت لگے گی, کتنی کیلوریز برن ہوگی آپ کی, مجھے بتائیے. آپ کو پتہ ہے اس کا اجر کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ سے اس کے پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ سمندر کی وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. تو استغفار کا ایک طریقہ کیا ہے, توبہ کا ایک طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کی تسبیح شروع کر دیں. اللہ تو پاک ہے, میں گناہ گار ہوں, میری غلطیاں, میں نے نافرمانیاں کی, تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. دیکھیں نا, آپ اللہ کو خوش کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش نہیں کرے گا؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. اللہ تبارک و تعالی هو الودود الذي يحب انبیاءه ورسله واتباعهم وهم يحبونه فهو احب اليهم من كل شيء قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا ومحبة وإنابة. اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی هو الودود, وہی الودود ہے. یعنی الودود اصل میں بس اللہ ہی ہے جو اتنی محبت کرتا ہے. الذی, وہ جو, یحب, محبت رکھتا ہے, انبیاءہ, اپنے نبیوں سے, ورسلہ, اور اپنے, کیا ترجمہ رسول کا, رسولوں سے, واتباعہم, اور ان کے پیروکاروں سے, فالوور سے, وہم, اور وہ سب, کون, انبیاء, رسل اور ان کے فالوورز, یحبونہ, اس سے محبت کرتے ہیں. کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالی سے. فہوا, پس وہ, احب الیہم من کل شیء, سب سے زیادہ محبوب ہے ان کو ہر چیز سے بڑھ کر. کون؟ اللہ تعالی. کس کو؟ ان لوگوں کو. یہ لوگ والذین آمنوا اشد حبا للہ,
والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ سب سے شدید محبت ہمارے دل میں کس چیز کی ہے. وہ کون انسان ہے یا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں کسی وقت بھولتی نہیں. اب وہ آپ کو اللہ نے کرائٹیریا دے دیا کہ میری یاد اس کی یاد سے زیادہ ہے یا نہیں. یہ ہے ہمارا ٹیسٹ. تو جب ہمیں کسی انسان کی یاد بہت ستانے لگے یا کسی چیز کا خیال بار بار آئے تو اس وقت اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد اس سے زیادہ آتی ہے مجھے. کیونکہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہوگی اس کا خیال سب سے زیادہ آئے گا. جس کی محبت سب سے زیادہ ہوگی اس کی یاد سب سے زیادہ ہوگی دل میں. ایک نیچرل سی بات ہے. تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیارا ہے. قد تحقیق امتلأت بھر گئے ہیں قلوبہم ان کے دل من محبتی ہی اس کی محبت سے. ان کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. ولہجت اور حرکت کر رہی ہیں. لہجہ کا مطلب ہے ہل رہی ہیں. السنتہم ان کی زبانیں بالثناء علیہ اس کی تعریف کرتے ہیں. اللہ کی ثنا میں ان کی زبانیں ہلتی رہتی ہیں، یعنی وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. وانجذبت اور جذب ہوتے ہیں یعنی کھنچتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں. افئدتہم ان کے دل الیہ اس کی طرف، یعنی انبیاء کے مومنین کے دل اللہ کی طرف کھنچتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے جس انسان سے محبت ہوتی ہے دل اس کی طرف کھنچتا ہے. کھنچتے کا کیا مطلب سمجھتے نا آپ؟ دل کھنچنا تو ایک اٹریکشن ہوتی ہے. تو وہ اٹریکشن ہے ان کے دلوں میں، لیکن کس کی؟ اللہ کی. ودن و محبتن، ود سے اور محبت سے، و انابتن اور رجوع سے، یعنی کبھی یاد آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور کبھی محبت چھلکتی ہے اور کبھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، غفلت سے نکلتے ہیں. آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا یہاں تک؟ کیا سمجھ آئی؟ آپ کو کیا سوچ آ رہی؟ جی بولیے. ٹھیک ہے. بالکل. لیکن اگر ہمارے دل کے اندر خدا کی ذات ہے، ہمارے نیچر کے اندر، تو ہمیں ذکر بھی ہر بات کا خطوط جاری ہوگا اور ساتھ ہی دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد آئے. اور اگر یہ نہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم. میں یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں جتنے بھی ہمارے ریلیشن ہوتے ہیں وہ اس میں ہم جب بھی محبت کرتے ہیں وہ ہم ان ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی بھی ہے، عرش پہ بھی مستوی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو بھی جائے تو میری طرف ریٹرن کرو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو دس از بیسکلی ورڈ، مطلب اس کی ڈیفینیشن ہے نا اشد الحب. تو وہ اس چیز سے مجھے ان کی بات سے مجھے یہ یاد آیا، اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ غلطی کرتا تو ہم کہتے ہیں شکل نہ گیٹ آؤٹ آف دس پلیس، مجھے دوبارہ نظر نہ آنا. ایسے ہی کرتے ہیں نا. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتا کہ گیٹ آؤٹ، اس کو چاہیے بھی نہیں ہماری عبادت. حالانکہ ہمیں تو بندوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جن کو ہم گیٹ آؤٹ کرتے ہیں پھر ان کو خود ہی بلاتے ہیں. بعض اوقات ملازموں پہ غصہ کر کے ان کو نوکریوں سے نکال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ان کے بغیر کام نہیں چلتا، پھر ان کو بلوا لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں جیسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے، اس کی قدر کرو. لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ اس کی یاد آتی ہے دل میں، انسان اس کو ہر وقت یاد کرتا ہے، جس طرح سے محبت کرتا ہے. تو ہم اس میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جب اسے یاد کرتے ہیں ہمارے دل میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے. تو ہم جب اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرتے ہیں تو
वैसे ही सुकून महसूस हो रहा है, हालांकि वो शख्स हमसे दूर होता है, लेकिन जब हमसे याद करते हैं हमें लगता है हमारे पास आ गया है, बिल्कुल हमसे महसूस करने लग जाते हैं। ये भी चेक हो सकता है। बिल्कुल। वहुव सुब्हानहुल वदूद अल्लज़ी युहिब्बु व यवद्दु मन अनाब इलैहि व ज़ुल मग़फ़िरति लिमन ताब इलैहि अल-वाद्दु लिअहलि ताअतिहि अर्रादी अन्हुम बिअमालिहिमुस सालिहा अल-मुहसिनु इलैहिम लिअजलिहा अल-मादिहु लहुम बिहा अल-मुसीबु लहुम अलैहा। वहुव सुब्हानहु अल-वदूद, और वो अल्लाह सुब्हानहु तआला अल-वदूद है। अल्लज़ी, वो जो, युहिब्बु मोहब्बत करता है, व यवद्दु और मोहब्बत रखता है, मन अनाब इलैहि जो उसकी तरफ पलटता है। गोया जब गलती करके हम अल्लाह ताला की तरफ वापस जाते हैं तो अल्लाह ताला इससे भी मोहब्बत करता है। वज़ुल मग़फ़िरति, और बख्शिश वाला है, लिमन ताब इलैहि उसके लिए जो तौबा करे उसकी तरफ, उसको बख्श देता है। अल-वाद्दु मोहब्बत करने वाला है, अहली ताअतिही अपने इताअत करने वाले बंदों से, यानी अल्लाह की मोहब्बत किसके लिए? जो उसकी इताअत करते हैं, फर्माबरदार है। अर्रादी अन्हुम, रादी है उनसे, बिअमालिहिमुस सालिहा उनके नेक आमाल की वजह से। अल-मुहसिनु इलैहिम उनकी तरफ एहसान करने वाला है या उन पर एहसान करने वाला है, लिअजलिहा इनकी वजह से, यानी नेक आमाल की वजह से। अल-मादिहु लहुम बिहा तारीफ करने वाला है उनकी, इनकी वजह से, किनकी वजह से? नेक आमाल की वजह से। अल-मुसीबु लहुम सवाब देने वाला है उनको, अलैहा इन पर, किन पर? नेक आमाल पर। यानी जब कोई बंदा नेक अमाल करता है तो अल्लाह बंदे से मोहब्बत भी करता है, उससे राजी हो जाता है, उस पर एहसान करता है, यानी उसके साथ अच्छा सलूक करता है, उनकी तारीफ करता है, उनको सवाब देता है। ये है उसकी मोहब्बत कि एक अच्छा काम करे तो सही, उसके कई बदले। लेकिन फिर भी हम तैयार नहीं होते कोई नेकी करने, फिर भी हम पीछे रहते हैं। हम सब अगर अपना अपना जायजा लें तो सोचें कि आज हमने कितना कुरान पढ़ा, हम में से कितने लोगों ने चाश के नफल पढ़े, या इशराक पढ़ी, या तहज्जुद पढ़ी, या जिक्र किया, हमने क्या किया। और हम सोचें कितनी नेमतें सुबह से इस्तेमाल कर चुके हैं और उन पर शुक्र कितना किया है। हमने तो उसका ज्यादा जिक्र किया है जो हमें नहीं मिला। ऐसे ही होता है। एक शख्स के पास सेहत भी होती है, जिंदगी, जिस्म, हर चीज, हर नेमत, एक नौकरी नहीं होती तो उसको हर नेमत भूली भी होती, सिर्फ ये याद होता है उसको रोज नौकरी नहीं, और इस वजह से वो सारी नेमतों के होने के बावजूद भी रो रहा होता है। तो हम अपना रवैया देखें जो अल्लाह ताला के साथ है, और अल्लाह ताला का एहसान देखें जो हमारे साथ है। वहुव सुब्हानहुल वदूद अल्लज़ी युहिब्बु मन अताअहु व युबग़िज़ु मन असाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन व युहिब्बुल मुमिनीन वल मुत्तक़ीन व युहिब्बुस साबिरीन वस सादिक़ीन व युहिब्बुल मुहसिनीन वल मुतवक्किलीन। वहुव सुब्हानहु, और वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल-वदूद, अल-वदूद है, अल्लज़ी वो जो, युहिब्बु मोहब्बत रखता है, मन अताअहु जो उसकी इताअत करता है, व युबग़िज़ु और बुग़्ज़ भी रखता है, किससे? मन असाहु जो उसकी नाफरमानी करता है, सिर्फ मोहब्बत नहीं करता बल्कि नाराज भी होता है, बुग़्ज़ भी रखता है, नफरत भी करता है। मोहब्बत किससे करता है? युहिब्बुत तव्वाबीन, मोहब्बत रखता है किससे? तौबा करने वालों से। व युहिब्बुल मुततह्हिरीन, और मोहब्बत रखता है पाक साफ रहने वालों से। कभी हमने वुजू करते वक्त, नहाते वक्त ये सोचा कि ये अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का जरिया है? व युहिब्बुल मुमिनीन, और मोहब्बत रखता है मोमिनों से, वल मुत्तकीन, और मुत्तकियों से। व युहिब्बुस साबिरीन, मोहब्बत करता है सब्र करने वालों से, वस सादिकीन, सच बोलने वालों से।
وَيُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں سے، وَالْمُتَوَكِّلِينَ، اور توکل کرنے والوں سے. اب سوچئے کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں؟ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایسا بننا ہوگا. تو آئیں دعا کرتے اللہ سے کہ اللہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا کر دے اور ہمیں ایسا بنا دے. وَيُبْغِضُ، اور بغض رکھتا ہے، وَيَكْرَهُ، اور ناپسند کرتا ہے، الکافرین، کس کو؟ کافروں، والمشرکین، مشرکوں کو، والمستکبرین، تکبر کرنے والوں کو، والمفسدین، اور فساد کرنے والوں کو، والظالمین، اور ظالموں کو، والفاسقین، اور فاسقوں کو، والمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کو، اسراف کرنا، والخائنین، اور خیانت کرنے والوں کو، والکاذبین، جھوٹوں کو، والمنافقین، اور منافق، ناپسند کرنا. تو یہ ساری صفات جو ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. وہ کام کرنے چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، اور وہ کام چھوڑ دینے چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ وہی کام کرے جو اس کو پسند ہے، اور وہ کام چھوڑ دے جو اس کو پسند نہیں. محبت ایسا اسٹرانگیسٹ ایموشن ہے کہ آپ بنا سوچے سمجھے اس کو فالو کرنا شروع کریں. یعنی اٹ میکس تھنگس سو ایزی، اور آپ وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ یہ کریں. یعنی وی ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک کہ مجھے یہ اور یہ کرنا ہے، یہ آٹومیٹیکلی آپ آبزرو کرتے ہیں وہ چیز آپ کی لائف میں آ چکی ہوتی ہے. بالکل. اس طرح میں نے ابھی جو لاسٹ میں پڑھا نا، اس میں شروع میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ناراض ہے صرف کافرین سے، مشرکین سے، آگے زیادہ پتہ چل رہا ہے تکبر کرنے والوں سے ناراض ہے، وہ صرف دین سے، اور یہ سارے کام صرف وہی نہیں ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا کانشیس کرتی ہے انسان. بالکل جی. مسرفین، ہم بعض اوقات اسراف کرتے ہیں. اسراف کیا ہوتا ہے؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اور دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، ناپسندیدہ چیزوں میں خرچ کرنا. ویسے ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں اور سنت سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگیاں کیا ویسی ہیں؟ ہمارے طور طریقے ویسے ہیں؟ پانی کا استعمال ہو یا بجلی کا استعمال ہو، یعنی ضرورت سے زائد خرچ کریں گے، پرواہ نہیں کریں گے، لائٹ جل رہی، پنکھا چل رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں ہمارے پاس اتنے پیسے، ہم بل دے دیں گے. اور بچپن سے جب بچوں کو عادت نہیں پڑتی تو بڑے ہو کر تو پھر اور مشکل ہوتی. ہم یہ سوچ کے کون دیکھ رہا ہے ہمیں، ہم جتنا چاہے پانی اڑا دیں، اللہ تو دیکھتا ہے. اس وجہ سے کوئی بھی کام جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اگر ہمارا وہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں آ رہا اور اللہ تعالیٰ نفرت کر رہا ہے اس سے، تو پھر ہمارا کیا مقام ہے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے قابل تو نہ رہے ہم. عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم اسراف کرتے ہیں، لیکن ہماری فوتگیاں اور ہماری شادیاں، یہ دو بڑے مواقع ہیں جن میں ہم بے پناہ اسراف کرتے ہیں. شادی کا ایک ایک جوڑا کتنے کا بن رہا ہے جی؟ پہلے ہزاروں میں ہوتا تھا، اب لاکھوں میں بنتا ہے، جس میں کسی غریب کا گھر بن سکتا ہے، اس کی جھونپڑی بن سکتی ہے، اس کا کوئی کاروبار لگ سکتا ہے. کیا واقعی ہمیں نہیں پتا کہ ایک دن کے کپڑا پہننے کے لیے لاکھوں خرچ کرنا اللہ کو ناراض کرتا ہے؟ وہ نہیں پتا ہمیں. صرف بات یہ نہیں کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، افورڈ تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کیا جو کچھ افورڈ کر سکتے ہیں وہ سب کرتے چلے جائیں چاہے اللہ کی پسند کا ہے یا نہیں؟ اور ہمارا اس طرف خیال بھی نہیں ہوتا. اسی طرح فوتگی کے موقع پر آپ دیکھیں کہ ایسے کھانے پک رہے ہوتے ہیں جیسے شادیوں پہ پک رہے ہوتے ہیں. تو ہم سب کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا ہوگا.
اپنے رہن سہن، اپنی شادی بیاہ، اپنے غم خوشی، ان سارے موقعوں کا کہ کہیں اسراف تو نہیں ہو رہا، ایسا نہ ہو کہ اسراف ہو جائے اور اللہ کی ناراضگی نہ آ جائے. کیونکہ معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے. بندے تو 2 گھڑی واہ واہ کریں گے اور اس کے بعد گھروں کو چلے جائیں گے، کوئی جیلس کریں گے اور کوئی جل کے چلے جائیں گے اور بات ختم. یہ بتائیے مجھے کہ کسی کی نعمت، کسی کی خوبصورتی، کسی کا حسن دیکھ کے، کسی کا اچھا جوڑا دیکھ کے، کسی کا اچھا زیور دیکھ کے کتنے لوگ دل سے خوش ہوتے ہیں؟ ہارڈلی کوئی دل سے خوش ہوتا ہو. اکثر ان کو اپنا غم لگ جاتا ہے، ہائے ہمارے پاس نہیں، اپنی پڑ جاتی، ہائے ہمیں تو شادی پہ یہ نہیں ملا تھا، ہماری تو چوڑیاں ایسی نہیں تھی، ہمارا تو جوڑا ایسا نہیں تھا. آپس میں بہن بھائی مقابلہ شروع کر دیتے ہیں. اوروں کو تو چھوڑیں، آپ اپنے ہی خاندان کے لوگ، اپنے ہی بہن بھائی، اور مصیبتیں آتی ہیں. حسد تو ایسی بری بلا ہے کہ قرآن مجید کے آخر میں جن مصیبتوں سے پناہ مانگی گئی ہے ان میں سے ایک حسد ہے. ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ حاسد کے شر سے بچانا جب وہ حسد کرنے لگے. وہ کہاں تک نہیں جاتا. آپ کچھ کریں. میں ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ہم جو ہیں محبت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اذکار بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے دل اللہ سے جڑے، لیکن وہ چیز کیوں نہیں ڈیولپ ہوتی ہمارے اندر؟ وہ محبت. بہت اچھا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، پھر بھی وہ محبت کیوں نہیں آتی تھی؟ اس لیے کہ ہم کچھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، وہ زنگ لگا ہوا ہے جیسے لوہے کا ہی برتن ہے، اگر اس میں زنگ لگا ہوا ہے اور ہم باقی حصے کو صاف کر لیتے ہیں لیکن زنگ کو اپنی جگہ ہی چھوڑا ہوا ہے ہم نے، تو کیا ہوگا؟ وہ چمک آئے گی اس برتن میں؟ نہیں آئے گی نا. ہمارے دلوں کا بھی یہی حال ہے. ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر اذکار بھی کر لیتے ہیں، تلاوت وظیفے بھی، یہ وہ ساتھ ہی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، نہ ان پہ توبہ کرتے ہیں. کیا ہم غیبت کو گناہ سمجھتے ہیں اور چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم حسد کو گناہ سمجھتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے، انسان ہونے کے ناطے انسان کی کمزوری ہے، دل میں خیال آ ہی سکتا ہے کہ ہائے اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں، لیکن یہ سوچنا کہ اس سے کیسے چلا جائے، یہ حسد ہوتا ہے نا، کہ اس کو کیوں مل گیا، اس سے خار ڈال لینا. اور پھر کچھ لوگ تو ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ آگے بڑھ کے جادو ٹوٹ کے بھی کرنے لگتے ہیں کہ دوسرے سے ہی ختم ہو جائے، اس کا ختم کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں آگے نکل گئے. تو اس لیے کوئی بھی معاملہ ہو سوچیں دل کو وہ قرار کیوں نہیں، کہاں غلط ہوں میں، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ دل میں بے چینی پیدا کرتے ہیں، چاہے ہم جان بوجھ کے کریں یا انجانے میں کریں. انہوں نے دلوں میں بے چینی پیدا کرنی ہے، اس سے پریشانی آئے گی تو اس کو چھوڑنا پڑے گا. ان کو چھوڑنے کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ میری بری عادتیں مجھ سے چھوٹ جائیں. اللہ سے محبت اور اسٹرانگ کنیکشن کو کنٹینیو رکھنے کے لیے بالکل بڑا اچھا نقطہ انہوں نے یاد دلایا کہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم اپنے گناہ چھوڑیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں پر غور کریں کہ وہ ہمارا رب کون ہے، وہ کیسا ہے. اور اس کے لیے یہ کتاب بہت ہی بہترین کتاب ہے عربی میں، اسی لیے میں اس کو پڑھا رہی ہوں تاکہ ایک دفعہ اردو میں آ جائے تو پھر جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے اٹھائے، کیونکہ یہ دل میں واقعی اللہ تعالیٰ کا بار بار خیال پیدا کرتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَدُودُ بِكَثْرَةِ إِحْسَانِهِ الَّذِي يَوَدُّهُ عِبَادُهُ وَيُحِبُّونَهُ الْمُسْتَحِقُّ لِأَن يُوَدَّ وَيُعْبَدَ وَيُحْمَدَ لِكَمَالِهِ وَجَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَعَظِيمِ إِحْسَانِهِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی، الودود، وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. بکثرت احسانہ، اپنے احسانات کی کثرت کے ساتھ، یعنی اس کی محبت کا کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے احسان کتنے زیادہ ہیں ہم پر، اس کی نعمتیں گنے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے. الذی، وہ جو، یودہ عبادہ، اس سے محبت رکھتے ہیں اس کے بندے، ویحبونہ، اور اس سے محبت کرتے ہیں. المستحق، وہ اس بات کا مستحق ہے، لأن یودہ، کہ محبت کیا جائے.
یعنی اللہ ہی محبت نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ محبت کیے جانے کے مستحق ہے. یعنی محبت دو طرفہ ہوتی ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یحبہم و یحبونہ، وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے. تو اس کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. المستحق، وہ مستحق ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے لأن یبد، کہ اس سے محبت کی جائے، فیعبد ویحمد، پس وہ عبادت کیا جاتا ہے اور حمد کیا جاتا ہے. یعنی اس سے محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ صرف زبانی نہیں آئی لو اللہ، اللہ آئی لو یو، بس یہ کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کا اظہار کس طرح کرنا ہے؟ عبادت کے ذریعے. عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الخضوع والتذلل، انکساری اور محبت کے ساتھ، انتہا درجے کی محبت، انتہا درجے کی انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھکنا. الخضوع والتذلل، جھک جانا، عبادت کرنا، یعنی جو ہی اللہ کا حکم ہے تو اس کے آگے اپنی عقل سر تسلیم خم کر دینا، جیسے کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. المستحق لأن يود فيعبد ويحمد لکمالہ، اس کی عبادت کیوں کی جاتی ہے اور اس کی حمد و ثنا کیوں کی جاتی ہے؟ لکمالہ وجمالہ، اس کے کمال کی وجہ سے، پرفیکشن کی وجہ سے، وجمالہ اور اس کے حسن کی وجہ سے، وجلالہ اور اس کے جلال کی وجہ سے، وعظیم احسانہ اور اس کے عظیم احسان کی وجہ سے. یعنی اللہ سے محبت وہ کر سکتا ہے جو اس کے احسان کو یاد رکھتا ہے. جس کو اللہ کا احسان یاد نہ رہے اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی. ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، میرے ساتھ ویسا کیوں کر دیا. یعنی بعض لوگ اچھے بھلے سمجھدار ہوتے ہیں لیکن زندگی میں کوئی حادثہ ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائے، شوہر فوت ہو جائے، کوئی بچہ فوت ہو جائے، کوئی چیز چھن جائے، کاروبار چلا جائے، کوئی سیلاب میں گھر بیٹھ جائے یا کچھ، تو دماغی توازن کھو دیتے ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. تو ان کو اللہ کے احسانات یاد نہیں رہتے، وہ دکھ اور صدمہ سارے احساسات کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. تو اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں بھول کے بھی ہماری زبان سے کوئی ناشکری کے کلمات نہ نکلے، کیونکہ اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجی ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہے، بہت کم. فعلى المسلم ان يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويجتنب ما يبغضه ويسخطه وان يتودد الى ربه بامتثال امره واجتناب نهيه كما تودد اليه ربه بادرار نعمه وفضله وان يحبه كما احبه ويحسن الى خلقه كما احسن الله اليه. فعلى المسلم، لازم ہے مسلمان پر، ان یفعل، کہ وہ کرے، کیا کرے؟ ما یحبہ اللہ، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی وہ کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ویرضاہ اور ان سے وہ راضی ہوتا ہے، ویجتنب ما یبغضہ اور وہ اجتناب کرے اس سے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، ویسخطہ اور وہ اللہ کو غصہ دلاتا ہے، وَأَن يَتَوَدَّدَ إِلَىٰ رَبِّهِ اور یہ کہ وہ محبت کرے اپنے رب سے، بِامْتِثَالِ أَمْرِهِ اس کا کہنا مان کے، وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ اور اس کے نہیں سے یا جس چیز سے اس نے روکا ہے اس سے بچ کے. تو اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ صرف جذباتی محبت نہیں ہے جیسے کسی انسان سے ہوتی ہے. یہ محبت ایسی محبت ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام زیادہ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے. ٹھیک ہے. کما تودد الیہ ربہ، جیسے محبت کرتا ہے اس سے اس کا رب. اللہ کی محبت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ بِإِدْرَارِ نِعَمِهِ، اس کی نعمتوں کے برسنے سے. یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا تم پر برستا آسمان. یعنی نعمتیں ہیں کہ برس رہی ہیں، برس رہی ہیں. وفضلی، اور اس کا فضل.
اللہ اپنی محبت کا اظہار نعمتوں کو عام کر کے کرتا ہے اور بندہ اپنی محبت کا اظہار اطاعت کر کے کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے کرتا ہے. وَأَن يُحِبَّهُ كَمَا أَحَبَّهُ، اور یہ کہ وہ اس سے محبت کرے جیسا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. وَيُحْسِنَ إِلَىٰ خَلْقِهِ، اور اس کی مخلوق سے بھی احسان کرے. اللہ کی محبت کے اظہار کا طریقہ کیا ہے کہ بغیر کسی غرض سے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرے. کما احسن اللہ الیہ، جیسے کہ اللہ نے اس پر احسان کیا ہے. یہاں پر کوئی بات کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا سمجھ آئی؟ اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ بندے کی اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے، اللہ کی بندے سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ یہ عشق و عاشقی کا وہ کانسیپٹ نہیں جو ہماری فلموں میں یا ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے یا صرف خیالی. ہاں وہ کیا ہے؟ خیالی محبت کے پلاؤ پکتے ہیں، جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم. استاذہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ انکنڈیشنل ہے، کیونکہ ہم ایمان لائیں نہ لائیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے رہے ہیں اپنی نعمتیں. لیکن جو ہماری محبت ہے وہ جتنا مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ایکسیپٹنس اور سبمیشن میں ہے، کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کا جیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ قرآن میں سنت میں ہے تو ہم فوراً ایکسیپٹ کر لیں اور سبمٹ کر لیں. لاجک کو نہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ امپریکٹیکل ہے آج کے زمانے میں بھی اسے مطلب فوراً سے ہمارے ذہن میں ہے کہ کیونکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو وی ہیو ٹو سبمٹ. اگر یہاں پہ جو مجھے چیز سمجھ آئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے اوپر نعمتیں عام کرتا ہے اور اپنا فضل کرتا ہے. لیکن سم ٹائم ہم لوگوں کی کانسیپٹ یا پرسیپشن جب خراب ہوتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں علم مل رہا ہوتا ہے یا لوگوں سے جن لوگوں سے محبت مل رہی ہوتی ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے، اس کو نعمت نہیں ڈالتے، وہ چیز کاؤنٹ کرتے ہیں جو کہ نہیں ہوتی اور زیادہ تر وہ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ہمیں ہر ٹائم یہ کام لگا رہتا ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے، اگر شادی ہو گئی ہے تو پھر آگے اس کی پرابلم، یا اگر کہیں باہر جانے کا ویزے کا ہے تو وہ پرابلم. جو اتنی نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ اللہ کا انعام ہے اور وہ محبت جو ہو رہی ہے اور فضل ہے اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کرتے. اور یہ ایک تو اپنی پرسنل پرابلم ہوتی ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ لوگ ہم سے کوشچن کرتے ہیں فوکس کنسیڈر یو کامیاب یا آپ کے اوپر اللہ کی رحمت اور بڑا فضل. اس طرح سے کہتے ہیں کسی کی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے، کسی کا کام بہت جلدی ہو گئی، سب دنیاوی، کسی کے 2-3 بیٹے ہو گئے شروع میں تو دے آر نہیں زبردست قسم کا اللہ نے فضل کر دیا. ہماری اپنی پرسپشن بڑی خراب ہے اللہ کی نعمتیں کاؤنٹ کرنے میں. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس کو بھی صحیح طرح سے ہم کاؤنٹ کر سکیں. جیسے اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت کر رہا ہے اور بندوں کو کہا کہ وہ بھی اللہ سے محبت کریں، پھر بندوں کو یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کریں. تو جو چیز میں نے اس میں فیل کی کہ جیسے ہم جب کسی ماں کے بچے سے محبت کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس ماں کے دل میں محبت آ جاتی ہے ہمارے لیے. تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ میری مخلوق سے محبت کرو تو میرے دل میں تمہارے لیے محبت آ جائے گی. کچھ ایسا مجھے سمجھ میں آیا. اس بارے میں وہ دعا بھی ہے نا، اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. یہ کیوں مانگتے ہیں ہم؟ کیونکہ اس سے فاصلے کم ہو جاتے ہیں نا، جلدی انسان آگے پہنچتا ہے کہ اللہ تیری محبت چاہیے اور اس بندے کی محبت چاہیے جو تجھ سے محبت کرتا ہوگا، کیونکہ ہمیں محبت کرنا آ جائے گی نا اس سے. یعنی وہ کرتا ہے اسے دیکھ کے ہمیں بھی آ جائے گی کرنی. اور پھر اس کام کی محبت جس سے تیری محبت مل جائے، یعنی وہ طریقے سکھا دے، وسیلے اور ذریعے ہیں. دعا بھی خود سکھا دی. ومن حب العبد للہ رداہ بما قدرہ وقضاہ وحب القرآن والعمل به وحب الرسول وطاعته والعمل بسنته وحب ما جاء به. ومن حب العبد، اور بندے کی محبت، للہ اللہ تعالی سے، رداہ اس کی رضا ہے، بما قدرہ جو اس نے مقدر کیا، وقضاہ اور فیصلہ کر دیا. یعنی بندے کی اللہ سے محبت کا ایک اظہار اس طریقے سے بھی ہوگا کہ وہ اللہ کی تقدیر میں کتنا راضی ہے. اللہ کی تقدیر میں راضی ہونے والا بھی دراصل اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے فیصلوں کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ اللہ اس میں بھی خیر ہے. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں نا تقدیر کے
کہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، لیکن بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہماری اصلاح ہوتی ہے، اس کے بغیر ہونے کی نہیں. اگر وہ دنیا میں نہ آئے اور ہماری اصلاح نہ ہو تو آخرت میں پکڑ ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی تکلیف بے معنی نہیں ہوتی. ہم عام طور پر بندوں کو یا چیزوں کو یا اسباب کو بلیم کرنے لگتے ہیں، ورنہ ہر چیز کے پیچھے کوئی خیر ہوتی ہے. مثلا اگر ہم بیمار ہو گئے تو اب یہ تقدیر میں بھی تھا، ایک ہی کھانا کھایا دو لوگوں نے، ایک کو کچھ بھی نہیں ہوا اور دوسرے کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. اب یہ کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز کھا رہے ہیں. اب فرق یہ ہے کہ اس کے لیے یہی چیز فائدہ مند ہے اور اس کے لیے یہی چیز فار سم ریزن نقصان دہ ہے. تو اس وقت اس کے آنسو آنے لگتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، میں یہ نہیں کھا سکتی. بعض اوقات آپ دیکھو کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ شوگر ہو جاتی ہے، ان کو کوئی ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں یا الرجیز ہوتی ہیں، فوڈ الرجیز ہوتی ہیں. یہاں تو کم ہوتا ہے، باہر اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب وہ ماں بیچاری آنسو سے بعض اوقات روتی کہ ہے میرا بچہ دودھ نہیں پی سکتا ہے، میرا بچہ نٹس نہیں کھا سکتا ہے، میرا بچہ اس نعمت سے بھی محروم ہے، اس نعمت سے بھی محروم ہے. لیکن یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ بیماری اس کے مقدر میں تھی. تو اب اگر ماں یہ سوچ لے کہ یہ بیماری میرے بچے کی تقدیر میں اللہ نے لکھی تھی، وہ چاہتا تو اس کو بالکل پرفیکٹ پیدا کرتا، لیکن اگر اس نے کوئی کمی رکھی تو کوئی وجہ ہوگی. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو ایکسپٹ کر لیں؟ تکلیف پر افسوس ہونا، غم زدہ ہونا نیچرل بات ہے، ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہوتے تھے جب کوئی غم والی بات ہوتی تھی. ہم ہیومنز ہیں، ہمارے اندر جذبات رکھے اللہ نے، لیکن اس پر راضی. مثلا جب حضرت ابراہیم فوت ہوئے، کون سے حضرت ابراہیم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. تو صحابہ حیران ہو گئے کہ آپ بھی روتے ہیں، آپ کو تو ایمان اتنا، توکل اتنا، صبر اتنا، اللہ سے تعلق اتنا بڑا، آپ کیوں رو پڑے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دل غمگین ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں، لیکن ہماری زبان صرف وہ بولے گی جو اللہ کو پسند ہوگا. یعنی دل پہ قابو نہیں، آنکھوں پہ بھی نہیں، لیکن زبان ہمارے کنٹرول میں ہے، اسے کنٹرول میں رکھنا ہے. وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے. یہ نہیں کہ غمگین تو ہوگی ماں، لیکن پھر کہے گی اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی. اس میں بھی کوئی بھلائی ہے. میں اپنے بچے سے پیار کرتی ہوں، تو میرے سے بھی زیادہ اس سے پیار کرتا ہے. میں نے تو صرف اس کو جنم دیا ہے، تو نے پیدا کیا ہے، وہ تیرا بندہ ہے، تیری مخلوق ہے. میں چلی بھی جاؤں دنیا سے تب بھی تو نہیں اس کی دیکھ بھال کرنی ہے یا نہیں؟ اچھا، جب انسان یہ سوچ لیتا ہے اور پھر اللہ کے سپرد معاملہ کر دیتا ہے تو اس کے دل کو کتنی ٹھنڈک ہو جاتی ہے. یہ تقدیر کے فیصلوں کو قبول کرنا، یہ بھی اللہ کی محبت کا اظہار ہے. یعنی جیسے نماز پڑھنا، جیسے پردہ کرنا، جیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اللہ کی محبت کے لیے ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. ایسے ہی وہ اللہ کی محبت میں اللہ کے فیصلوں پر، چاہے وہ ان کی مرضی کے خلاف ہو، پھر بھی وہ راضی ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ سے محبت کا ایک طریقہ ہے، اللہ کے فیصلوں کو مان جانا. وحب القرآن والعمل به، اور قرآن کی محبت اور اس پر عمل، یہ بھی محبت کا اظہار ہے. قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی کیا ہے؟ دراصل اللہ کی محبت کا اظہار. وحب الرسول وطاعته، رسول کی محبت اور اس کی اطاعت. والعمل بسنته، اور اس کی سنت پر عمل کرنا. وحب ما جاء به، اور اس چیز سے محبت جو بھی رسول لے کر آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں ان سب چیزوں سے محبت کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ جا کے اپنی ڈائری میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں الگ سے کہ مجھے اللہ کی محبت ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا. ہر کام کے لیے ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے نا،
تو آپ اپنے آپ کو سرٹیفائی کرتے ہیں یا نہیں کہ یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں یا نہیں. وحب اللہ ورسولہ یقوی بقوۃ العلم الشرعی، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کبھی ہو جاتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، بقوۃ العلم الشرعی، شرعی علم کی قوت کے ساتھ. جتنا زیادہ شرعی علم ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی محبت بڑھے گی. اور اگر شرعی علم کم ہے، دنیاوی علم زیادہ ہے، تو دنیا کی محبت زیادہ ہوگی اور اللہ کی محبت کم ہوگی. کیونکہ انسان جس کو جتنا جانتا ہے نا، اور اس کی خوبیاں جتنی زیادہ اس کو پتہ ہے، اتنی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. وَكَمَالُ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ وَآلَائِهِ، اور اللہ اور اس کی نعمتوں کی کمال معرفت، بہت زیادہ پہچان. اب اس کے لیے اگر آپ سائنس پڑھتے ہیں اور اللہ نے ہیومن باڈی جو بنائی ہے اس کے ونڈرز آپ دیکھتے ہیں، مختلف پھل پھول سبزیاں وغیرہ، اور اس کو ایک کنیکشن کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اس سے بھی اللہ کی محبت بہت بڑھتی ہے. وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ عَالِمًا بِدِينِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ وَشَرْعِهِ عَامِلًا بِهِ كَانَ حُبُّهُ لِلَّهِ أَقْوَى مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْجَاهِلِينَ. وَكُلَّمَا، اور جب کبھی، كَانَ الْعَبْدُ، جو کوئی بھی ہے بندہ، عالماً جاننے والا، بدین اللہ، اللہ کے دین کو، جو بندہ اللہ کا دین جانتا ہے، وہ احکامہ، اور اس کے احکام کو جانتا ہے، وہ شرعہ، اور اس کی شریعت کو جانتا ہے، عاملاً بہ، اس پر عمل کرنے والا ہے، کانا، ہوتی ہے، حبہ، اس کی محبت، للہ، اللہ کے لیے، کیسی، اقوی، زیادہ قوی، من غیرہ، اس کے علاوہ، من الجاہلین، جاہلوں وغیرہ میں سے. یعنی جو اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، جو نہیں پڑھتا، اس میں فرق ہوتا ہے اگر واقعی سمجھ کے پڑھے اور کسی صحیح نیت کے ساتھ. کیونکہ جب قرآن پڑھنے کے لیے نیت ٹھیک نہیں ہوتی نا، تو پھر اس کا پھل بھی ٹھیک نہیں ہوتا. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس کی ہجرت اللہ رسول کے لیے قبول ہوتی ہے. اور اگر اس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے، کوئی بزنس جاب کے لیے، یا پھر کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت بس ویسی ہی. تو اسی طرح قرآن پڑھنے کے بھی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. تو جس کا مقصد ٹھیک ہے اس کا پھل بھی ٹھیک ہوگا، اس کا نتیجہ بھی ٹھیک ہوگا، اس کے دل میں واقعی اللہ کی محبت پیدا ہوگی. وَإِن كَانَتْ، اور اگرچہ ہے، محبت اللہ، اللہ کی محبت، موجودۃ فی الفطرہ، فطرت میں موجود، یعنی انسان پروگرامڈ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور محبت کرے. اسی لیے ساری چیزیں پا کر بھی اس کے اندر ایک ویکیوم ہوتا ہے. بہترین سے بہترین چیزیں اسے دنیا میں مل جائے تو اس کا دل اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبت والا کھانا خالی ہے. وہ کسی اور چیز کے لیے بنا تھا، وہاں کسی اور نے آ کے گھر بنا لیا. وَلَكِنَّهَا تَقْوَى بِالذِّكْرِ وَالْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، لیکن یہ قوی ہوتی ہے اللہ کے ذکر اور علم شرعی کے ساتھ. یعنی یہ آلریڈی ہوتا ہے بیج، لیکن پانی پڑتا ہے نا زمین پر، بارش ہوتی ہے، علم شرعی کی بارش ہوتی ہے تو بیج اگ آتا ہے محبت کا. یہ اللہ نے ہر ایک کے اندر ڈال کے بھیجا ہے. جیسے ماں باپ کی محبت فطری محبت ہے نا، ہمارے اندر پروگرامڈ ہے. کیا چھوٹے بچے کو کوئی اسکول ٹیچر سکھاتی ہے کہ ماں باپ سے محبت کرو، جو ابھی اسکول گیا ہی نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے دیکھا اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے ساتھ چمٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کہے ادھر آؤ اور زیادہ چمٹیں گے ماں کے ساتھ، روئیں گے دھوئیں گے چوٹ کھائیں گے، ماں کی طرف جائیں گے. ہر چیز ان کی ماں ہے، قبلہ کعبہ ماں ہے، ہر وقت ماں. یہ تو بڑے ہو کے جب ڈسٹریکشن اور آتی ہے تو پھر توجہ بڑھ جاتی ہے. یہ محبت کہاں سے آ گئی، کس نے ڈالی؟ دو طرفہ ہوتی ہے نا، ماں بھی ویسے ہی محبت کرتی ہے، یہ اللہ نے ڈالی ہے. اچھا، پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا، پھر یہ محبت کمزور پڑنے لگتی ہے، ہوتی ہے کمزور. پہلے وہ کہتا ہے میری ماں ہی سب کچھ ہے، پھر آہستہ آہستہ جب اسکول کالج جاتا ہے اور چیزیں پڑھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اچھا دنیا میں تو اور بھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں. پھر کیا چیز واپس ماں کی محبت میں لاتی ہے؟ علم شرعی. پھر وہ دین پڑھتا ہے، پھر دین اس کو سکھاتا ہے کہ ماں سے محبت اور ادب احترام کیا چیز ہے. تو ایک ہے قدرتی محبت اللہ کی، اور ایک ہے دین پڑھ کے اللہ کی محبت اختیار کرنا، دین پڑھ کے اللہ کی خشیت اختیار کرنا. یہ ہے اصلی محبت.
اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے. یعنی ہم میں سے کوئی ہی نہیں کہہ سکتا مجھے اللہ سے محبت ہے، سب دعویٰ کرتا ہے، تاکہ نان مسلم بھی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن کیا وہ قابل قبول ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کے لیے طریقہ ٹھیک نہیں اور کوشش نہیں اور وہ صحیح راستہ نہیں ہے. جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرتے تو میرے رسول کی بات مان لو، ایمان اخلاق ہر چیز وہی سے لو، وہ ہے پیمانہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی وتضعف بالجہل والغفلۃ، اور کمزور پڑ جاتی ہے جہالت لا علمی کی وجہ سے، والغفلۃ اور غفلت کی وجہ سے، والشبہات والشہوات اور شک شبہ کی وجہ سے، اور خواہشات دنیا کی وجہ سے، خواہشات کی محبت کی وجہ سے. تو کیا چیزیں اللہ کی محبت بڑھاتی ہیں اور کیا چیزیں گھٹاتی ہیں، یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ جو علم ہوتا ہے نا وہ کوئی سالڈ چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو مثلاً یہ اسٹک ہے تو اس کو ہم اٹھا کے ہم کہیں اندر رکھ لیں اور وہ ادھر ہی رہے نا. علم کو تازہ کرتے رہیں تو وہ تازہ رہتا ہے، چھوڑ دیں تو بھول جاتا ہے. جو ہی وہ بھولنے لگے گا محبت کم پڑنے لگے گی. یعنی جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گے، دین سے تعلق رکھیں گے، محبت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. چھوڑ دیں گے تو ڈکلائن شروع ہو جائے گی. یہ اس کو کیپ اٹ اپ جسے کہتے ہیں نا، اس کو پکڑے رکھنا اور اس کو بڑھاتے رہنا، یہ بڑا ضروری ہے. جس وقت آپ نے یہ رسی چھوڑی، واعتصموا بحبل اللہ، وہ گئی، آپ کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا. اسی لیے بہت سے لوگ جو قرآن پڑھ کے دوبارہ نہیں پڑھتے، اس کو نہیں دہراتے، اس کو نہیں پڑھاتے، اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، تو کیا ہوتا ہے، وہ رسی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، وہ چھوٹ جاتی ہے اور ان کے دلوں سے اللہ کی محبت چلی جاتی ہے. اور پھر وہ صرف نماز روزہ اور ریچولز رہ جاتے ہیں، اور پھر انسان کہتا ہے کہ وہ محبت کیوں نہیں آ رہی. یہ دو چیزیں محبت بڑھاتی ہیں. اپنے آپ سے پوچھیے کیا دونوں چیزیں آپ کے اندر ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یا قرآن پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں، کسی نہ کسی درجے پہ اس کے ساتھ جب ایسا تعلق ہوتا ہے تو پھر ہی یہ محبت بڑھتی ہے. بات ہو رہی تھی نا کہ مدر کے ساتھ جو ہماری محبت ہوتی ہے وہ ایک ٹائم تک تو بالکل نیچرل رہتی ہے جب تک بچہ ماں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جب وہ تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اسے مزید چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہیں. اب پھر اگر دوبارہ ماں کی اطاعت اور وہ محبت اور اس کے آگے سر جھکانے والی جو چیز ہے وہ تبھی آ سکتی ہے جب شرعی نالج ہو. تو ہم میں سے بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا، اسپیشلی جب بہو اور وہ بیٹے کا ہوتا ہے، کہ وہ بات مانے اور وہ سارا کچھ. لیکن ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں کو، اسپیشلی بیٹیوں کو، پھر بھی ان کی جب تک شادی نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی کورسز وغیرہ کروا دیتے ہیں. بیٹوں کو کون اپنے ایسا ہے کہ جو بزنس میں سے نکلوائے اور اس کو دین کے علم کے لیے اسپیئر کرے، اور اس کو ایموشنلی جیسے باقی چیزوں میں بلیک میل کیا جاتا ہے کہ میں ماں ہوں تمہاری اور میں یہ نہیں کروں گی اور وہ نہیں. اگر تم بات نہیں مانو گے، ہم بیٹوں کو کتنا اسپیئر کر کے ان کو کہتے ہیں کہ یہ دین کا صحیح علم حاصل کرے، اور اس کا فائدہ پھر ماں کو سب سے زیادہ ہوگا. یعنی وہ ریلیشن کو پہچانے گا، وہ بیوی کو اس کی جگہ پہ رکھے گا، ماں کو اس کی جگہ پہ، تو اس کا کتنا زیادہ اس چیز کا فائدہ ہے. والإنسان قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه وقد يرحم من لا يحبه. والإنسان، اور انسان، قد يغفر کبھی بخش دیتا ہے، لمن اس کو جو اساء الیہ اس سے برا کرتا ہے. یعنی کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں. ولا يحبه، اور اس سے محبت نہیں کرتا. وقد يرحم من لا يحب، اور کبھی رحم کر دیتا ہے اس سے جو محبت نہیں کرتا. والرب تعالی، اور اللہ تعالی، یغفر لعبدہ اذا تاب الیہ، بخش دیتا ہے اپنے بندے کو جب وہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے. ویرحمہ ویحبہ، اور اس پر رحم کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے. فإنہ یحب التوابین، بس بے شک وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ویفرح بہم، اور ان پر خوش ہوتا ہے. اشد الفرح، بہت زیادہ خوش ہونا. فهو المتودد الى عباده بنعمه، پس وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اپنے بندوں سے، بنعمه، اپنی نعمتوں کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نعمتیں عام کر کے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے. الذی یود من تاب الیہ، وہ جو محبت کرتا ہے اس سے جو اس کی طرف توبہ کرے. واقبل علیہ، اور اس کی طرف
پلٹ آئے، اس کی طرف منہ کر لے، متوجہ ہو جائے. خلاصہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس سے محبت بھی کرتا ہے، اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس سے بہت خوش بھی ہوتا ہے اور اس پر اپنی نعمتیں بھی عام کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، وہ بڑا بخشنے والا ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، خوب برسنے والا آسمان بھیجے گا، یعنی بارشیں ہوں گی، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات لگائے گا، نہریں لگائے گا. یعنی دنیا کی نعمتیں بھی استغفار کی وجہ سے ملتی ہیں. یعنی جب غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. دنیا کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، لیکن ہمیں پریشانی میں بعض اوقات استغفار بھی بھول جاتی ہے. واللہ سبحانہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر شفقت فرمانے والا ہے. یحب لہم، ان سے محبت رکھتا ہے. ویدعوہم، اور ان کو بلاتا ہے. الی کل ما یسعدہم فی الدنیا والآخرہ، ہر اس چیز کی طرف جو انہیں دنیا اور آخرت میں سعادت مند کرتی ہے، خوش قسمت بناتی ہے. لأنہ الرحیم الودود، کیونکہ وہ بڑا مہربان محبت کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں جو مختلف کاموں کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ہم کہتے ہیں ہمیں بڑی مشکل پڑ رہی. نہیں، یہ دراصل اللہ کی محبت ہے کہ وہ تمہیں ایسے کاموں کی طرف بلاتا ہے جس سے تمہارا بھلا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. ومن اعظم نعم اللہ علی عبادہ ان عرفہم الدین الحق وبین لهم الحق من الباطل والحلال من الحرام. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ومن اعظم نعم اللہ، اور اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، علی عبادہ، اس کے بندوں پر، ان یہ کہ عرفہم، اس نے ان کو پہچان کرائی ہے، الدین الحق، دین حق کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین حق کی پہچان کرائی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین پڑھنے کو نعمت سمجھتے ہیں؟ آپ سب جو اسپیچ کا آپ لے کے بیٹھے، میرا خیال آپ سب طالب علم ہی ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں. تو کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اللہ کی نعمت اور رحمت ہے آپ پر کہ اس نے اتنے بڑے شہر میں سے آپ کو چن لیا؟ سیالکوٹ کی آبادی کتنی ہے؟ لاکھوں میں ہوگی میرا خیال ہے، کافی آبادی. کیا سب قرآن پڑھ رہے ہیں ترجمے سے؟ سب سیکھ رہے ہیں؟ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے ان کو آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. لیکن ہم نے کتنی دفعہ اس کا شکر بھی ادا کیا کہ اللہ میں تیری بات سمجھ آ رہی ہے، اور پھر اس سے پڑھ کے جو سکون حاصل ہوتا ہے اور کئی دماغی جو مسئلے مسائل ان کی گتھیاں حل ہوتی ہیں، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اللہ نے اپنے کلام کی پہچان دے دی. کسی کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہو، اتنا مال بھی ہو، پھر بھی وہ بد نصیب اگر ایمان نہیں اور دین کا علم نہیں. لیکن ہم انسان ہیں نا، ہماری کمزوری ہے مال، تو ہم دین کو ایک طرف رکھ کے مال کی طرف بھاگتے ہیں، جبکہ جو فائدے اور برکتیں اور رحمتیں دین کی وجہ سے آتی ہیں وہ دنیا کی وجہ سے نہیں آ سکتی. تو ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ، اور ان کے لیے حق کو باطل سے واضح کر دیا. وَالْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ، اور حلال کو حرام سے. يُرِيدُ اللَّهُ، چاہتا ہے اللہ، لِيُبَيِّنَ لَكُمْ، کہ وہ تم کو کھول کے بیان کر دے. وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے. سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر مہربان ہو جائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. اللہ لطیف بعبادہ، اور اللہ بڑا ہی لطف فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر. فی جمیع احوالہم، ان کے سارے حالات میں، یعنی انسان پر جتنی بھی حالتیں آتی ہیں وہ ساری اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہی ہوتی ہیں. وفیما شرعہ لہم، اور اس میں بھی جو اس نے ان کے لیے شریعت مقرر کی. من الاحکام السہلۃ المیسرۃ، ان احکامات میں سے جو آسان ہیں، جو انسان کے بس میں ہے ان کو کرنا.
کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں شریعت کے احکامات بڑے مشکل ہیں، آج کے دور میں پردہ مشکل ہے، آج کے دور میں داڑھی رکھنا مشکل ہے، آج کے دور میں فلاں مشکل. نہیں، کچھ مشکل نہیں، ہم نے خود گھڑی کی ہوئی ہے. حالانکہ ان احکامات پر عمل کر کے انسان کی زندگی میں جو آسانیاں اور سہولتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے وقتی طور پر مشکل ہو سکتی ہے. اب مثلا نماز پڑھنے میں ہو سکتا ہے آپ کو وقتی طور پر مشکل ہو، وضو کرنے میں مشکل ہو، لیکن جب وضو کے فائدے بے شمار ہم پڑھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ وضو ہمارے پر فرض کر دیا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ورنہ بتائیے اگر وضو نہ ہوتا تو ہم میں سے دن میں کون 5 مرتبہ اپنا آپ دھوتا؟ کبھی نہیں دھونے والے تھے، ایک دفعہ بھی مشکل صبح دھو لیتے بس. ہماری آنکھیں بھی دھلتی ہیں، ہمارے منہ دھلتا ہے، ہمارا مسواک ہوتا ہے، ہمارے کانوں کی صفائی ہوتی ہے، ہماری بازو، ہمارے پاؤں کی انگلیوں کے اندر کے حصے، بال ہمارے ٹھیک ہوتے ہیں مسح کرنے سے. کتنا کچھ ہے. یعنی صرف ظاہری اسکن ہی نہیں، اس اسکن کے نیچے جو احساسات ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں. صرف میل کچالی دور نہیں ہوتی، انسان کے اندر کے بھی گناہ دھلتے ہیں اور انسان فریش فیل کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے اپنے بندوں پر مہربان ہو. جو شریعت اس نے نازل کی ہے چاہے مشکل ہے لیکن وہ اس کی مہربانی ہے. وَيَتَوَدَّدُ إِلَيْهِمْ بِنِعَمِهِ الْمُتَوَالِيَةِ، محبت کرتا ہے ان سے اپنی مسلسل نعمتوں کے ساتھ، متوالیہ ایک کے بعد ایک. وَقُبُولِ تَوْبَتِهِمْ إِذَا تَابُوا، اور ان کی توبہ قبول کر کے جب وہ توبہ کر لیں. وَيَفْرَحُ بِذَلِكَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور ان پہ خوش ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو جائے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اپنے بس دل کی منمانی باتوں کی، وہ چاہتے ہیں تم جھک جاؤ، جھکنا پڑا یعنی گناہوں کی طرف مائل. رحمت الرحیم الودود، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو مہربان اور ودود ہے اس کی رحمت میں سے ہے. وہ احسان الشامل، اور اس کے مکمل احسان میں سے. علمہ بضعف الانسان من جمیع الوجوہ، انسان کی کمزوری کو ہر طرف سے جاننا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. وخلق الانسان ضعیفا، ضعف بدنہ، اس کے بدن کی کمزوریاں، وضعف ایمانہ، اس کے ایمان کی کمزوری، وضعف صبرہ، اور اس کے صبر کی کمزوری کے بس اس سے آگے صبر نہیں ہوتا. وضعف ارادتہ، اس کے ارادوں کی کمزوری، ارادے توڑ دیتے ہیں کر کے. وضعف عزیمتہ، اور اس کی عزیمت کی کمزوری، کی ڈٹرمینیشن کی کمزوری. وضعف تصورہ، اور اس کے خیال کی، اس کی امیجنیشن کی ویکنس، کہ ایک لمٹ سے آگے امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ کو بندے کی ساری کمزوریاں پتہ ہیں. کبھی ہم نے ان کمزوریوں کا سوچا بھی کہ یہ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر؟ فَلِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ بِهَذَا وَرَحْمَتِهِ خَفَّفَ عَنِ الْإِنسَانِ مَا يُضِيفُهُ عَنْهُ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اپنے بندے کے بارے میں علم رکھتا ہے اور اس کی رحمت ہے، اس نے انسان سے ہلکا کر دیا، یعنی بہت سے بوجھ ہلکے کر دیے. وَمَا لَا يُطِيقُهُ إِيمَانُهُ، جو اس کا ایمان، وَصَبْرُهُ، اور اس کا صبر، وَقُوَّتُهُ، اور اس کی قوت جس کی طاقت نہیں رکھتی، یعنی وہ چیز انسان پر ڈالی نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے آسانیاں چاہتا، تم سے ہلکا کرنا چاہتا ہے، تمہارے بوجھ ہٹانا چاہتا ہے. وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان بڑا ہی کمزور، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے انسان پر سے بہت سے بوجھ ہٹا دینا چاہتا ہے. تو یہ ہے اللہ کی محبت کہ اس نے ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر دین کی پابندیاں نہیں ڈالی. یہ الگ بات ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کیا سمجھ آئی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کیسی محبت کرنے والا ہے؟ ابھی جو یہ بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ بوجھ بھی ڈالتے ہیں انسان پہ، تو میں نے رمضان میں درس دینا شروع کیا اپنے گھر میں، تو خواتین آتی تھی تو ان کو میں نے بتایا، مجھ سے سوال کیا کہ اچھا یہ مجھے کسی نے بتایا اتنی میں کا پڑھنا ہے، تو میں ان کو کہتی کہ یہ حدیث نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اس کا کہ آپ اتنی میں پڑھیں ضرور، اللہ کا تو نام ہے، اللہ کا نام ہے، لیکن تعداد نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے. تو جب روز ہی کوئی ہمیں لے کے آتی تھی، پھر مجھے بھی لگا کہ
کتنا آسان ہے نا دین، ہم اتنی مشکل بنائیں گے، اتنے لاکھ دفعہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، تو ہر دفعہ پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی مشکل آسان ہو جائے گی. تو یہ مجھے لگ رہا ہے تو ان کو یہ سن کے بڑا ہوا تھا کہ اچھا اتنی آسانی ہے ہمارے لیے، ہمیں کتنی مشکلات بنیں گی. بالکل. السلام علیکم. سر میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اپرچونیٹیز دی ہوئی ہے نا، جیسا کہ ہم نے استغفار کا پڑھا، توبہ کا پڑھا، ذکر کا پڑھا، اور اس کے باوجود حدیث میں آتے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے. تو کتنا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین کی نعمت کی ہے بات ہوئی کہ شکر میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اس کو یوز کرنا، یعنی اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ ہم دین کے لیے یوز کر رہے ہیں یا نہیں. تو اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں، اگر ہم اس کو صحیح ڈائریکشن میں یوز کریں گے تو انشاءاللہ نجات ہو سکتی ہے. السلام علیکم سر. میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کی ویکنس بن جاتی ہے، جو انسان کو توڑ دیتی ہے اگر اسے وہ محبتیں مل گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ انسان کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ انسان کو پھر کسی اور چیز کی پرواہ نہیں. میں آپ سے اپنی زندگی کا پورا ایک قصہ بہت شارٹ کر کے سناؤں گی. وہ ایسا ہے کہ میں بچپن سے جب سے میں نے قرآن پڑھا تھا مجھے اتنی دلچسپی تھی کہ میں ہر وقت قرآن کو اچھے سے اچھے طریقے سے ناظرہ پڑھنا، ترجمہ نہیں آتا تھا مگر پڑھتی تھی. 2 رشتے آئے، میری ماں نے استخارہ کیا میری والدہ کو اللہ جنت میں جگہ دے. انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند میں سے روشنی نکل رہی ہے اور وہ قرآن پر پڑھ رہی ہے، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ رشتہ بہترین ہے، یہاں کر دینا چاہیے، اور انہوں نے کر دیا. مگر وہ رشتہ 1.5-2 مہینے سے زیادہ نہیں ٹھہر سکا. میں نے کنسیو کر لیا میری بچی، اور اس کے بعد ڈائیورس ہو گئی. میں نے میرے والدین نے بہت کوشش کی کہ میں دوبارہ شادی کروں. میں کہتی نہیں، جس بچی کا باپ چھوڑ گیا ماں اس کو کیوں چھوڑے. پھر آخر میری ماں کہتی تھی کہ یہ بچی میری ہے. آج میں دیکھتی ہوں کہ میں قرآن پڑھا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے میری وہ محبت، وہ انس کے ساتھ میں قرآن پڑھتی تھی، مجھے آج نظر آتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ جو محبت کی اور جو راستہ چنا وہ یہ ہے کہ آج مجھے وہ چاند کی روشنی جو قرآن پہ پڑھ رہی تھی اس کی تعبیر مجھے اب ملتی ہے، وہ تعبیر نہیں تھی. تو کیا یہ اللہ کی محبت نہیں ہے نا؟ یہ راستہ وہ دکھاتا ہے تو راستہ کچھ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا راستہ دکھایا. سب ہمارے اپنی سمجھ کی بات ہونی چاہیے. میں نے یہ قصہ آج اپنی پوری کلاس کو بتایا ہے، میں بہت اپنی فرینڈس کو بتا چکی ہوں کہ یہ خواب ایسا تھا. اور کتنے سال بعد جا کے تعبیر ہوئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ سمجھ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے لوث محبت کرتا ہے، کسی غرض کے بغیر، کسی فائدے کے بغیر. وہ یہی چاہتا ہے کہ اس میں انسان کا فائدہ ہو. انسان کا فائدہ یہی ہے کہ جب اللہ کی باتیں مانے گا، اللہ کے کام کرے گا، عبادت کرے گا، دنیا میں تو فائدہ ہے لیکن آخرت میں جہنم میں جانے سے بچے گا. اور یہی اللہ کی محبت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم میں نہ جائے، وہ دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو. مجھے تو یہی سمجھ آئی. ٹھیک. السلام علیکم. میں ایم اے اسلامیات ہوں اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں، اور میں بالکل ایک عام زندگی گزار رہی ہوں جیسے کہ عام لوگ گزارتے ہیں، عام عورتیں گزارتی ہیں، گھر کے کام وغیرہ اس طرح سے. پھر میرے دل میں ایک خواہش تھی، علامہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاویداں میری نہ مرگے ناگہاں میری. تو میں سوچتی رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میں گھر بیٹھ کے کچھ کر سکوں. کسی سے اٹیچ ہو سکتی، میرے ہسبینڈ نے اس چیز کو پسند کرتے تھے. پھر میرے ذہن میں ایک بات ہے، میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ میں نے اپنے سارے آرٹسٹ کو جن کو میں جانتی تھی یا میرے واقفکار سب کو فون کیے اور ان سے کہا کہ یہ پروگرام ہے یہ کہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، اور پابندی صرف اتنی ہے کہ ڈیلی ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا ہے اور وہ آپ نے نہیں چھوڑنا ہے. اور پھر آپ سے چیک رکھا جائے گا ہر ہفتے SMS کے ذریعے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ کتنا پڑھ رہے ہیں، آپ نے کتنا پڑھ چکے ہیں. آپ یقین کریں کہ یہ پروگرام اتنا زیادہ کامیاب ہوا کہ لوگ مجھے رو رو کے بتاتے ہیں
کہ ہم نے ساری زندگی کلمہ کا ترجمہ نہیں پڑھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہمارے لیے کتنا ضروری تھا، اور اب ہم نے پڑھا ہے اور جس کی وجہ سے ہمیں زندگی کا مزہ آنا شروع ہو گیا. ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم لوگ کتنی غافل زندگی گزار رہے تھے، اور لوگ جو ہے اس وجہ سے بہت زیادہ قرآن سے اٹیچ ہو چکے ہیں. اور میں آپ سے چاہتی ہوں کہ جو لوگ ایسا کر سکیں وہ مزید ایسا ہی کریں کہ اس طرح سے بھی لوگوں کو SMS کے ذریعے اور ٹیلی فون کے ذریعے قرآن سے کے ترجمے سے زیادہ اٹیچ کر لیں، کیونکہ یہی ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے پیاروں کو، اپنے سب جاننے والوں کو اللہ سے اٹیچ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میں نے آج یہ جج کیا کہ ہم کوٹیشن تو پڑھتے تھے کہ لو از بلائنڈ نا، تو آج یہ میں نے جج کیا کہ واقعی محبت زندگی ہے، لیکن اصل محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے جو ہم لوگ ابھی تک جج نہیں تھے کر سکے نا. ہم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے. ہم لوگوں کی ابیلٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کے قابل بن سکے نا. تو یہ چیز میں اتنی ہوئی ہے کہ واقعی ہم لوگ یہ کوٹیشن پڑھتے رہے ہمیشہ، لیکن آج یہ مانیٹر کیا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو محبت کے قابل ہے. دنیا کی کوئی چیز محبت کے قابل ہے. کبھی مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کو ادھر دیکھ کے، بہت زیادہ میری فیلنگس نہیں ہو رہی کہ میں کیسے آپ کو ایکسپلین کروں. مجھے بھی آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. لیکن اس شارٹ نوٹس پر سارے اپنے کام کاج چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں اور اللہ کی محبت کی باتوں میں شریک ہوئے. اللہ ہم سب کو اپنی محبت سے نوازے اور ہمارے دلوں کو اس سے روشن کر دے، ٹھنڈا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے تلے جمع کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.